بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی ٹاپ سٹوری ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آج سعودی عرب پہنچے ہیں، کل وزیر اعظم عمران خان صاحب وہاں پہنچیں گے۔ یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور خاص طور پہ جو خطے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اس حوالے سے اس پر بات کی جا سکتی ہے اور اس کے امکانات کیا ہیں، اور ساتھ ہی ہم پروگرام کے اندر ذکر کریں گے نئے وزیر خزانہ جناب شوکت ترین صاحب کی بیانات میں، جس میں ان کا کہنا تھا کہ IMF کے پاس جا کے ہم نے بڑی غلطی کی۔ آخر نئی ٹیم کیا اہداف لے کے آ رہی ہے، شوکت ترین صاحب نے کیا اہداف مقرر کیے ہیں اور اس وقت ان کی یہ ایسی باتیں کرنے کا کیا مطلب ہے، ساتھ ہی باقی سیاسی ڈیولپمنٹ کا بھی ذکر کریں گے۔ لیکن شروع کرتے ہیں، آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم آج منایا گیا بڑی مذہبی جوش و خروش کے ساتھ۔ ان کی خدمات کے اوپر سے ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور صاحب آج یوم علی منایا گیا، مختلف شہروں میں جلوس بھی نکلے، ٹیلی ویژن سکرینوں پر ان کی سیرت بھی بیان کی گئی۔ پیغام جو ہے جو انہوں نے اس وقت طلاع کے دور میں جو دیا وہ کیا؟ دیکھیے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، یہ بڑی جامع شخصیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے کہتے ہیں سایہ عاطفت میں پل کے جوان، بچپن سے مطلب آپ خود سوچیں کہ حضرت ابو طالب جو تھے، اگرچہ کہ رسول اللہ کا انہوں نے بڑی مدد کی، ہر طرح سے قبیلے کے سردار تھے لیکن تنگ دست تھے، تو حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لے کے پال لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ہے کسی نہ کسی حد تک ان کی زندگی اس میں خوشحالی آ چکی ہوئی صحیح تھا۔ اور آپ سوچیں کہ جس وقت جو پرائمری مخاطب ہوئے ہیں وحی کے رسول اللہ، تو ان میں سے سیدہ خدیجہ تھے، حضرت علی تھے، اور ساتھ ایک حضرت زید جو تھے اس وقت، اور دوستوں میں حضرت ابوبکر صدیق، تو باہر سے فوری پرائم مخاطب۔ تو حضرت علی نے اس وقت سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر مختلف، میں قرآن پاک کی کل ایک آیت کی تفسیر کے اندر میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو سن رہا تھا، کمال کے آتے ہیں بعض دفعہ، انہوں نے کہا جو لفظ آتا ہے نا اطیعوا الرسول، یہ ہمارے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں رسول ملے ہیں ایک امیج کا بنا ہوا صورتحال، میں ہوں یہاں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہوں، پگڑی اس طرح کے پہنتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو لوگ تھے ان کے لیے فالو کرنا بحیثیت رسول بڑا مشکل تھا۔ کہیں نہ کہیں دوستی آ جاتی تھی، کہیں نہ کہیں کزن آ جاتے تھے، کہیں نہ کہیں تعلق آیا تھا۔ آج بھی ہمیں آپ لیڈر کے 2-3 قریبی لوگ تو ہوتے ہی ہیں، لیکن آپ ایسے فالو کرنا کہ مکمل طور پہ اطاعت ایسی ہو جائے کہ ایمان سے خارج ہو جائے۔ تو حضرت علی باوجود ہے کہ اس ایک بچپن کی کیفیت کا بڑا لاڈ ہوتا ہے جو بچہ پلا ہوا ہے، اس کے باوجود جو ادب، جو احترام اور جو سیکریفائس کہ جب وہ مدینہ پہنچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ ظاہر بات ہے رسول اللہ سیدہ عائشہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، تو حضرت علی ایک باغ میں کام کرتے تھے، اور وہ باغ کا جو یہودی تھا نا مالک، وہ کہتا کہ 1 ڈول پانی بھر کے لاؤ گے تو 1 کھجور ملے گی، تو باغ سے کنواں اتنی دور تھا کہ دن میں صرف 16 کھجوروں حاصل ہوتی تھی، تو 8 رسول اکرم کو دیتے تھے اور 8 خود لے کے آتے تھے۔ دیکھیں پوری قناعت کی صورتحال کیا ہوگی اس وقت۔ ظاہر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختیجہ بہت ہو چکی ہوئی تھی، سیدہ عائشہ سے بھی شادی نہیں ہوئی تھی، حضرت سودا سے شادی کرنا چاہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ چاہتے تھے کہ بچیاں چھوٹی ہیں، میں پالوں کا کیسے، تو سودا سے کافی ایج کی تھی، تو حضرت علی اس وقت یہ بیسک۔ پھر فقر و غنا، مجھے اقبال کہتا ہے نا، تو اگر مثال شرار ہے تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت ہے تیری۔ یہ ایک بندہ جو ہے وہ کوفہ کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور سوکھے ٹکڑے اس کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ بندہ جو کھا رہا ہے، اور کہتے یہ ہے کہ حیدر جب وہ خیبر دروازہ توڑا ہے انہوں نے، تو توڑا 40 صحابہ سے نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ اور کمال کی بات یہ ہے، ایک اور میں آپ کو مزدار بات بتاؤں، عمرو بن ود جس وقت آیا نا میدان کے اندر، تو بہت بڑا بدماش تھا، بہت بڑا خنڈا تھا، کہا کون آیا تھا میرے مقابلے میں، تو اس نے ایک فقرہ بولا تھا، اس نے کہا کس کو جنت چاہیے؟ تو یہ آج کی بات نہیں ہے کہ شہداء کو جنت کے لالچ دے کے مولوی لے کے جاتا ہے، یہ فکر عمرو بن ود کے فکرے ہیں۔ کہا علی بتا مجھے جنت چاہیے، میں ہوں۔ اور اس وقت تم نے کہا نہیں تیرے باپ سے میری بڑی سی دوستی تھی، اس نے کہا نہیں میں نہیں تیرے سے لڑنا چاہتا ہوں، ختم کر سوال۔ اسی طرح مرہب کے ساتھ جو آپ کا مقابلہ ہے، یعنی وہ شجاعت۔ اس کے بعد سب سے اہم ترین بات جو خطبے کے اندر ہم لوگ 4 خصوصیات پڑھتے ہیں 4 خلفاء کی نظر آتی ہیں، ارحم امتی بامتی ابو بکر، مہربان،
ایسے رحم کا پرتاؤ ہوتا ہے. وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر, اللہ کے معاملے عمر اشد. وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان حیا. وَأَقْضَاهُمْ علی, فیصلہ علی کا. بار بار سیدنا عمر نے کہا ہے کہ آج اگر علی یہاں موجود نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا. آج اگر علی یہاں نہ ہوتے, اسی لیے جس وقت وہ مسئلہ آیا ہے جنگ صفین کا, جنگ جمل کا, جنگ نہروان کا, انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھیوں نے کہ حضرت علی سے کہ آپ کیوں کہتے ہیں اس طرح کی صورتحال جو ہے آج آپ کامیاب اس طرح کیوں نہیں؟ فرمایا ابو بکر اور عمر کا مشیر میں تھا, میرے مشیر تم میں کیا کروں. وہ زوال ہے. لیکن آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی. سیدنا علی ابی طالب نے کبھی کسی ایک شخص کو کافر نہیں کہا. جمل کی جنگ ہوئی, صفین کی جنگ ہوئی, خارجی جس کو آج لوگ گالیاں دیتے ہیں کہا ہمارے بگڑے ہوئے بھائی. حضرت عبداللہ عباس کہتے ہیں نمازیں پڑھتے تھے وہاں پر, تنگ ہو رہی تھی نمازیں پڑھتے عبداللہ عباس وغیرہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک فتنے کی صورتحال جو بھی تھی اس میں سیدنا علی ابن ابی طالب کا بیسک اصول یہی تھا کہ کلمہ گو شخص جو ہے اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا. چلیں جی, اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے جو ہے نا اس وقت عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ ہی آج جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ سعودی عرب کا دورہ ہے. چیف آف آرمی اسٹاف پہنچ چکے ہیں, وزیر اعظم صاحب پہنچنے والے ہیں. اور یہ سب یہ جو دورہ ہے اس خطے کے حوالے سے کتنا امپورٹنٹ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے سعودی عرب اور ہمارے درمیان تھوڑے سے کوئی فاصلے پیدا ہوئے تھے. یہ قریب آنے میں کس کا کردار ہے اور آنے والے وقت میں یہ اس کا چیزیں بہت بدلنی ہیں. پر میں آپ سے کئی دفعہ کہا تھا کہ ریپڈ ڈیولپمنٹ اب بہت شروع ہو جائے گی. ریپڈ ڈیولپمنٹ کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ رسک نہیں لینا چاہتا کسی طور پر بھی ٹائم کا. وہ جو ان کی 2019 کی سپٹمبر اکتوبر کی اسٹریٹجی آئی تھی نا, انڈو پیسفک اسٹریٹجی, اس کے لفظ پڑھتے جائیں تو آپ حیرانی ہوتی ہے کہ امریکہ ابھی تک رکا کیوں ہے. اور رکنے کی وجہ امریکہ خود نہیں, امریکہ کے اوپر کووڈ ہے. اگر امریکہ کے اوپر کووڈ نہ آتا تو اب تک بڑی چیزیں آگے بڑھ چکی ہوتی. صحیح. کووڈ نے امریکہ کو بیسیکلی اس کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کیسے لے کے لوگوں کو نکلیں. اس میں دو پاورز کے بارے میں امریکہ نے فکرے بولے تھے. ایک انہوں نے کہا تھا کہ another malignant in Europe is Russia. malignant کہتے ہیں کینسر کی وہ گلٹی جو کہ پھیل جا رہی ہے اور پھیل رہی ہوتی ہے, اور اگر اس کو نہ روکا جائے اور کاٹ کے ارد گرد مسئلہ. دوسرا انہوں نے کہا کہ the revenous force of China, چائنا جو ہے ریگریسو revenous force ہے, یہ تاریخ کے پہیے کو پیچھے لے کے جا رہی ہے. ہم لوگوں کو کان پکڑ کے کھینچ کے ہیومن رائٹس پہ لے کے آتے ہیں, ہم لوگوں کو کان پکڑ کے کھینچ کے جمہوریت پہ لے کے آتے ہیں. ہم لوگ یہ کہتے ہیں یار ترقی ایسے بھی ہو سکتی ہے, جمہوریت کے بغیر بھی ہو سکتی ہے. ترقی جو ہیومن رائٹس کے بغیر, دیکھو کتنی اچھی ترقی ہوئی ہے ہمارے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی ایگزمپلیفائی صورتحال ہوتی ہے, ہمیں اس کو روکنا ہوگا. دوسری بات یہ تھی کہ پاکستان کو, اب دیکھیں پاکستان کو انہوں نے بڑی مشکلوں سے راضی روزی کیا تھا. اور میں عثمان صاحب مدتوں یہ کہتا آیا ہوں کہ انڈیا پاکستان کے اندر جو ہمارا ریلیشن شپ ہے ہندو کے ساتھ یا باقی لوگوں کے ساتھ, اس کی نفرت کی بنیادیں 1000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہیں. 25 سال لگتے ہیں, 6 من 10 من گیندے کے پھول اکٹھے کرتے ہیں, ارملہ مٹولکر کو پہناتے ہیں, فلانے کو پہناتے ہیں. اور نرملا پانڈے ہوتی تھی, وہ آ کے بتیاں جلایا کرتی تھی, سب کچھ کرتی ہوتی تھی, سب کچھ. ایک کلکتے میں میچ انڈیا ہارتا ہے اور آدھا اسٹیڈیم آگ لگ جاتی ہے. ساری 25 سال کی محنت ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. احمد آباد میں کیس میچ ہارنے لگتے ہیں, لوگ اٹھ کے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ اکیلے بیچارے اپنا میڈل ریسیو کرتے ہیں. یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی. اور گراؤنڈ ریالٹی آپ کبھی واقعہ میں جب جھنڈا نیچے ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اس وقت گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں. انڈیا کے ہر ہوٹل کے اندر غلام علی کی غزل گائی جا رہی ہوتی ہے. ہمارے ہاں ہر جگہ ٹپ کا پتہ نہیں پٹوکون پتہ کیا نام بھی یاد ہے, اس طرح کی خواتین کے ڈانس جو ہیں دیکھے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن وہاں پر جا کے ان کی آنکھیں جو سرخ ہو جاتی ہیں دونوں کی. اور دونوں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو دیکھیں انہوں نے کرایا کوشش امریکہ نے, اور یہ حالت ہو گئی. یعنی کہ کل انہوں نے سیز فائر کی, اس پہ اگلے میرا خیال پارٹ میں ڈسکس کرتے ہیں ہم. سعودی عرب ویسے ایک منٹ کا تو پھر بات کر لیتے ہیں اسی بات. سعودی عرب بیسیکلی ایک ڈاواڈول صورتحال پہ تھا. دس از اے چائنا اسپانسرڈ وزٹ. اچھا, ہاں جی میں آپ کو بتا دوں, دس از اے چائنا اسپانسرڈ وزٹ. ہمارا پہلا وزٹ بھی چائنا اسپانسرڈ تھا. چائنیز نے کہا تھا کہ پاکستان کو کچھ پیسے دو, ہم تمہیں اس میں رکھیں گے. تو آگے اس پہ بات کرتے ہیں کیا صورتحال. چلیں جی اب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں تو پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں.
جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ روز شوکت ترین صاحب جو نئے وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے کچھ معیشت کے حوالے سے انکشافات کیے، کچھ انہوں نے شکایات کی کہ آئی ایم ایف جانا سب سے بڑی غلطی تھی۔ ہم اپنے انہی پروگراموں کے اندر یہ کہتے رہے کہ آئی ایم ایف میں جانا ہے خان صاحب کی غلطی ہوگی۔ کل خان صاحب نے گلگت میں بھی یہی کہا کہ ان سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، صحیح فیصلے انہوں نے نہیں کیے۔ تو یہ بعد میں کوئی ادراک ہوتا ہے جب کر گزرتے ہیں، اس وقت کو روکنے والا نہیں ہوتا کہ یار اب غلط کر رہے ہیں۔ پاکستان میں دو بہت شدید قسم کی لابیز جو تھیں وہ چل رہی تھیں۔ 9 پروگرام میں آج گن رہا تھا میں نے کیے تھے، بالکل ایسے ہی وارننگ دیتے ہوئے، اور 11 کالم لکھے تھے کہ آج تک جو بندہ بھی آئی ایم ایف کے پلان میں جسے کہتے ہیں وہ گیا ہے، وہ اٹھا نہیں، وہ اس معیشت پہ اٹھ نہیں سکی اس کے پاس۔ ٹھیک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ان کا پروگرام جو ہے۔ دیکھیں ایک بات لوگ کو واضح کر دینی چاہیے کہ آئی ایم ایف کا پیسہ جو ہے وہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ آئی ایم ایف کا پیسہ جو ہے یہ بینک میں ریزرو کر کے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ اگر آپ کسی اور جگہ سے قرض لینا چاہیں تو وہ آپ کو اس بنیاد پہ قرض دے کہ اس کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے، میرا حق نہیں مانا جائے گا۔ وہ بھی ایک بہت بڑی مت ہے۔ دو الٹرنیٹو چل رہے تھے اس وقت جس وقت عمران خان صاحب برسر اقتدار آئے ہیں۔ ایک یہ تھا کہ ہمیں اپنے فرینڈلی کنٹریز جو ہیں ان کو ساتھ مل کے، سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، باقی لوگ ہیں وہ ان کو، اور اس کے پیچھے تھی چائنا۔ صحیح۔ اور چائنا کہتا تھا اف یو وانٹ $100 بلین بھی تب بھی ہم آپ کو، کیونکہ وی وانٹ کہ آپ کی اکانومی سٹیبلائز ہے۔ چائنا کتنے لوگوں سے آئی ایم ایف پہ قرض لیتا ہے، روس کتنے لوگوں سے آئی ایم ایف، شوکت عزیز نے کان سے پکڑ کے نکال دیا تھا آئی ایم ایف کو یہاں سے۔ پھر وہ آپ نے مثالیں دی تھیں پوری دنیا کے اندر، برازیل کی، نکراگوا کی، ہونڈراس کی، ایکواڈور کی۔ لیکن عمران خان صاحب چونکہ ان کے ارد گرد بڑی خرابی یہ ہے کہ عمران خان کے ارد گرد جو ہے جو جس مغرب کو بہت جانتے ہیں نا، اسی مغرب نے ان کو ڈچ کیا۔ ان کے ارد گرد جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا وہ کہتے ہیں خان صاحب کیا بات کرتے ہیں، کل کو آپ آئی ایم ایف کی آپ کی چھتری نہیں ہوگی تو آپ جا کے پیرس کلب سے پیسے کیسے مانگیں گے، آپ جا کے فلاں جگہ بینک سے کیسے، آپ کو یہ پھنسا دینا چاہتے ہیں۔ اور پھر اندر دیکھو جی فوجیوں نہیں پتا اکانومی کا، فلاں کی پتا اکانومی، چین کو کیا پتا اکانومی کا، سارے دن مولانا سنگھ نے کون سا ترقی کر لی۔ یہ طریقہ کار ہوتے ہیں۔ اور پھر ساتھ وہ انگریزی بولتے ہیں، خان صاحب کو بھی انگریزی اچھی لگتی ہے، انگریزی تو ان کے ہاں رچی بدلی ہے ساری کریکٹرز کی، وہ تو بے شک میٹرک پاس ہوں تو انگریزی بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے خان صاحب نے حفیظ شیخ کو بلایا۔ اب حفیظ شیخ was basically the person who has been nurtured in IMF۔ ٹھیک، اس کے ساتھ پھر باقر آ گیا، دوسرا انہوں نے آئی ایم ایف کے اندر ان کو پروگرام میں پھنسا دیا۔ اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں پھنسانے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کی اکانومی جو ہے یہ بڑی کمزور ہے، تم بڑے فضول خرچ لوگ ہو، تم ٹیکس نہیں لگاتے ہو، تم بدماش ہو، تم میرا پیسہ واپس نہیں کرو گے لوگوں کا، اس لیے تم یہ کرو تم یہ کرو۔ اور اس میں مقام نے 2 سال کی بدنامی لی صرف آئی ایم ایف کی وجہ سے۔ فار ایگزامپل اگر آپ ٹیکسیشن کو اس طرح سسٹم نہ کرتے تو آپ بدنامی نہ لیتے تو آئی ایم ایف میں چلے گئے۔ اب شوکت ترین جس وقت آئے ہیں تو انہوں نے وہ ریورٹ بیک کیا کہ بھائی جان نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ریورٹ بیک ہو سکے گا، آج چلیں گے نا سعودی عرب، سعودی عرب سے کو پیسے لائیں گے، ظاہر بات ہے وہی ہوگا نا۔ اور آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آئی ایم ایف کا کیا ہوگا، یہی ہوگا نا کہ آئی ایم ایف کا جو ریزرو منی پڑی ہوئی ہے، سعودی عرب میں بھی آپ کو خرچ کرنے کے پیسے نہیں دیے تھے، ہاں وہ تو ڈپازٹ کروائے تھے۔ آئی ایم ایف کے ریلیجن میں شامل نہیں کیا، آئی ایم ایف کا 1 روپے نہیں خرچ کر، صرف ایک دفعہ آئی ایم ایف نے الاؤ کیا پاکستان کو پیسہ خرچ کرنے کے لیے، وہ مشرف کا دور تھا کہ ہم آپ ہمارا پیسہ خرچ کر لے گا، کیونکہ مشرف تو بندے بیچ رہا تھا ان کے لیے، مشرف نے جو کچھ کیا مشرف کی لگائی ہوئی آج آپ بھگت رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کر رہے تھے۔ اور اس مسئلے یہ ہے کہ اس وقت سعودی عرب جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا اس کیفیت اس کی وہ ہے کہ جس ایک عورت جس کو طلاق ہونے والی ہوتی ہے نا وہ والی حالت ہو گئی۔ حوثیز کے ساتھ وہ آ گئے ہیں، ایران آ گیا ہے، باقی چیزیں میدان میں آ گئے ہیں۔ ایران ہیز بیکم بلو آئیڈ بوائے اس وجہ سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم خلیج فارس کے موت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے کل کو چائنا اگر گوادر پہ آتا ہے تو سعودی عرب کی پورٹ تو کوئی نہیں ہے، جدہ تو نہیں اس کا مقابلہ کرے گا، لیکن چہابار مقابلہ کر سکتی ہے، بندر عباس مقابلہ کر سکتی ہے، اس کو تھوڑا بہت لیوریج دے دیں گے، کچھ کر لیں گے سارا۔ اور پھر وہ ظاہر بات ہے ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ایران ہمارا دوست ہے، ایران نے کم از کم ہمیں 2 جنگوں میں سپورٹ کیا ہے، افغانستان میں بھی اور عراق میں بھی۔ بے شک وہ جو ہمیں گالی دیتا ہے سب کچھ کرتا ہے، ہاتھ اسرائیل کو بھی کرتا ہے، لیکن اس کی بنیادی جو ہمیں لائلٹیز جو ہے وہ یہاں۔ اب سعودی عرب یہ جو نیا نہیں، لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ اگر یہ چائنا سپانسرڈ وزٹ ہے تو چائنا نے ایران کے اندر جو انویسٹمنٹ کی ہے تو ظاہر ہے دونوں چیزوں کو تناظر میں دیکھیں تو یہ تو پھر خطے کے لیے بہت اچھا ہونے والا ہے۔ پہلی بات ہے ہاں
چائنا کا مقصد تو یہی ہے کہ یار لڑائی وڑائی نہ لڑائی نہ ہو، تیری بھی دکان چلے میری بھی دکان چلے، تو بھی اسی سی پیک سے گزر. وہ تو کہتے ہیں سی پیک کی روڈوں کو استعمال کرو. 100 ملکوں کا اس نے کانفرنس بلائی تھی. وہ تو انڈیا سے بھی لڑائی نہیں لینا چاہتا، لیکن مسئلہ ہے دکانداری اس کے خراب کون کرنا چاہتا ہے؟ دکانداری اس کے خراب کرنا چاہتا ہے امریکہ. وہ تو میکسیمم ٹرائی کرتا ہے. اب یہ ہے صورتحال کہ یہ اس وقت پاکستان یہ دورہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور آئی تھنک اگر کوئی اس دورے کا نتیجہ نکل آیا تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی چیز. دوسری چیز ہے کہ شوکت ترین جو ہے نا، یہ گراؤنڈ ریالٹی والا بندہ ہے. یہ پاکستان کا بندہ ہے، اس کو پتا ہے پاکستان کے مسئلے کیا ہیں، پاکستان کے بندے روٹی کتنی کھاتے ہیں، پاکستان کے بندے پاکستان کو راضی کیسے کہتے ہیں، یہاں مسائل کیا ہیں، لوگوں گھر میں. یہاں پہ تو ہر وزیر خزانہ جو باہر سے آتا ہے اس کے خلاف ایک کمپین شروع ہو جاتی ہے. یہی پی ٹی آئی شوکت ترین کے خلاف بھی کمپین کر رہی تھی. سر عمران خان کو سب سے پہلی بات ایک کام کرنا چاہیے، صرف کہ کسی اور کے پیجز بند کرے نہ کرے، پی ٹی آئی کے پیجز بند کرتے اگر کل کو استعمال ہونے ہیں دوبارہ، کل کو صحیح اگر اس نے واقعی زندہ جہاں رہنا ہے. یہ کتنا پوری طرح ہینڈل ہوا ہے نا اس کا فروزہ شاکشوان. ایک سیکنڈ دیکھیں میری بات، دونوں اپنے اپنے موقف پہ ڈٹ گئے ہیں، چیف سیکرٹری صاحب بھی اور فردوس صاحب بھی کہتے ہیں میں نہیں معافی مانگ. چیف سیکرٹری تو اس لیے ڈٹا ہے نا کہ سوری دیکھیں اس تو ہے کہ اس کو نہیں، وہ اگر میں بھی ہوتا، میں حالانکہ بیوروکریسی کو برا سمجھتا ہوں، لیکن میں بحیثیت فادر آف دا بیوروکریسی میں اس بچی کی سپورٹ کرتا. کہ کل بھی کہا تھا اصول ایک ہی ہے کہ کسی شخص کو بھی سر عام کسی کی بےزتی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. حق کوئی شخص بھی ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں میں آپ کو، اب فردوس چکوان بھی سن لے اور عمران خان بھی سن لے اور کوئی اور بھی سن لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی اس وقت اس مسلمان بھائی کی مدد نہیں کی جب وہ عوام کے سامنے ذلیل ہو رہا تھا، تو اللہ اس کو ایسی جگہ ذلیل کر کے اکیلا پھینکے گا کہ اس کی بےزتی ہو رہی ہوگی اور لوگ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے. بالکل. تو جو لوگ اس وقت فردوس چکوان کا ساتھ دے رہے ہیں، خواہ وہ عمران خان ہے، وہ خدا کی اس لاٹھی سے ڈریں. وہ وقت ان پہ آ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول سچا ہے، صادق ہے، اس کا قول برحق ہے. وقت آ سکتا ہے کہ کل آپ کی بےزتی ہو رہی ہو اور پورے پاکستان میں آپ کو ساتھ دینے والا نہ ہو. چلے جی بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے خبیب فاؤنڈیشن اور اس کی سرگرمیوں کا، اور خاص طور پر رمضان المبارک میں ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں. یہ ناظرین بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مظلوم فلسطینی عوام کی امداد کے لیے جانے والا ایک جہاز فریڈم فورٹیلا کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور اس کے ساتھ جو اسرائیلی فورسز نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس جہاز پر سوار کئی افراد جس میں نامور ہمارے ٹی وی میزبان طلعت حسین ان کے ساتھی بھی تھے، ان کو اسرائیلیوں نے حراست میں لیا. یہ وہ جہاز تھا جو مظلوم فلسطینی عوام جو غزہ کے عوام تھے ان کے لیے ایک امداد لے کے جا رہا تھا. یہ تمام یہ جو کچھ کیا، اس جہاز کا انتظام کیا، وہ کیا خبیب فاؤنڈیشن نے. خبیب فاؤنڈیشن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور اس کے جو رہنما ہیں ندیم احمد صاحب، وہ آج ہمارے خاص مہمان ہیں. خبیب فاؤنڈیشن پوری دنیا کے اندر خاص طور پر شام اور ترکی اور فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہی ہے. پاکستان کے اندر بھی پروجیکٹ ہیں. اور اس ماہ رمضان کے اندر کیا ٹارگٹ ہے خاص طور کے اوپر، اور یہ اہل خیر کے ساتھ کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں، اس بارے میں ہمیں جوائن کیا ہے ندیم احمد صاحب. ندیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے کہ بڑا کام ہے جو خبیب فاؤنڈیشن انجام دے رہی ہے. شام کے مہاجرین ہوں جو ترکی میں آ کے بسے میں ہوں، فلسطینی عوام ہوں، اب جو ہے یہاں زلزلے کے حوالے سے خاص کام ہے. اب جو ہے بڑے پروجیکٹ کیا کیا ہیں، اور آپ عوام سے اس موقع کے اوپر کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا بھی اور اوریہ صاحب کا بھی کہ مجھے وقت دیا. ہمارے پاس اس وقت سب سے ٹاپ پرائرٹی پر تو پاکستانی جو ہمارے یتیم بچے ہیں ان کا اکرام اور ان کی خدمت ہے. اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر ہمارے فوکس میں شام کے مہاجرین ہیں، مظلوم، جو کہ اس وقت بہت زیادہ محتاج اور مستحق ہیں پوری امت مسلمہ کی مدد کے. اور تیسرا شعبہ جو ہے وہ فلسطینی ہمارے جو مسجد اقصیٰ میں جو پریشانی کا اس وقت ہے اس کی طرف ہم متوجہ کر رہے ہیں. پاکستانیوں کو بھی اور پوری امت مسلمہ اس وقت لازم ہے کہ اس طرف متوجہ ہو. ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ غزہ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے ہم وہاں پہ افطار کے لیے، وہاں پہ یتیم بچوں کی کفالت کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں. یہ تین شعبے ہیں جو اس وقت بہت ایگریسولی جن پر کام کر رہے ہیں.
اچھا یہ بتائیے گا شام کے تو پروجیکٹس کو میں آپ کے ساتھ 2-3 دفعہ جا کے دیکھا بھی, یہاں سے اکوپمنٹ بڑا ماشاءاللہ بہت کمال کام ہے. ابھی جو شام کی سچویشن ہے اس سے اس وقت جو تھوڑا سٹیلمیٹ آئی ہے, جو خاموشی آئی ہے, تو کیا وہ جو مہاجرین کیمپ تھے وہ جو عطائی سے لے کے اور فاتح تک پورا علاقہ وہ ابھی تک قائم ہیں اور ان کی ضروریات جو ہیں کہ واپس جا رہے ہیں شامی مہاجرین جو ہیں؟ اور یہ صاحب حالت یہ ہے کہ سارے کیمپ جو ہیں جو ترکی کے اندر تھے وہ تو کم ہونے شروع ہو گئے ہیں, لیکن جو شام کے کناروں پہ کیمپ تھے وہ سارے قائم ہیں. ٹھیک. اور شام کے اندر کے جو کیمپ ہیں اسی طرح ہیں, اور اس وقت تعاون بہت کم ہے. مسلم دنیا سے بھی تعاون بہت کم ہے, ویسے بھی تعاون بہت کم ہے, اور اس کی وجہ سے بہت سخت پریشانی کا معاملہ ہے. اور اس میں ہم جو بھی کچھ کر پا رہے ہیں پاکستان میں ہمارے ساتھی کچھ مدد کر رہے ہیں, اگرچہ مدد بہت کم ہے. آپ کے کہنے سے اور دوستوں کے کہنے سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے. آپ لوگوں کو کہیں کہ اس وقت شام کی طرف متوجہ ہوں, کیونکہ علیکم بالشام, جیسے کہ آپ نے اس وقت بھی کہا تھا کہ شام کے لیے توجہ رکھیں, آنے والے آخر زمانے میں شام کی طرف مدد کرنا بہت ضروری ہے. اچھا یہاں پر جو آپ کے پروجیکٹس ہیں خصوصاً جو آپ نے یتیم بچوں کے مختلف قضاء وہ بھی بتا دیجئے گا, خصوصاً آپ کا یہ جو ایبٹ آباد سے پہلے ہے اور اس کے بعد آپ مظفر آباد میں ہے اور گلگت بلتستان میں ہے, کتنے بچے ہیں اس کے اوپر, اور ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیا ہوا ہے, آپ کو یاد ہوگا. جی الحمدللہ آپ نے رمضان میں پروگرام کیا تھا, آپ کا آنا ہوا تھا. ہمارے پاس اس وقت قریباً 1200 بچے ہیں جو مختلف جگہوں پر ہیں. ہری پور میں ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ ہے, مظفر آباد میں ہے, سرگودا میں ایک پروجیکٹ ہے, اس طرح مظفر گڑھ میں ہے, گلگت میں ہے, سکردو میں ہے. تو ان سارے پروجیکٹس میں مختلف یتیم بچے ہیں, جو کہ 1200 تو ہمارے بورڈنگ میں ہیں اور قریباً 3000 بچے ہمارے ڈے اسکالر ہیں جو آتے اور چلے جاتے ہیں. ہم نے اس سال سے ایک کمپین کو سٹارٹ کیا کہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ یتیم کی اکرام نہیں کرتے, تو اکرام یتیم کرنے کا حکم ہے, اور اس کے اوپر ہم نے اکرام یتیم کی کمپین سٹارٹ کی ہے. اور ہم اس میں 3800 روپے ایک یتیم بچے کے لیے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں حصہ ڈالیں. 3800 روپے میں اس کا طعام ہے, طعام یتیم ہے, 3800 روپے میں اس کی سپانسرشپ ہے, اور 3800 روپے ہی میں تیسرے جو ہے شعبہ وہ اس کے ایجوکیشن کی کاسٹ ہے. تو تقریباً یہ 12000 کے قریب بنتے ہیں پیسے یہ جو تینوں ملاتے ہیں. تو یہ ہماری ٹوٹل ایک بچے کی کفالت کے خرچہ ہے. کوئی بھی ایک بچے کے کھانے کا حصہ لے سکتا ہے, ایک بچے کی تعلیم کا لے سکتے ہیں, سپانسرشپ کا لے سکتے ہیں. اور اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان میں کووڈ سچویشن میں. ہم نے پاکستان میں پہلے فنڈ ریزنگ نہیں کی تھی, اب ہم نے فنڈ ریزنگ شروع کی ہے, اور پاکستان میں خبیب فاؤنڈیشن لوگوں کو تعاون کی دعوت دیتی ہے. کیونکہ پہلے تو آپ کا زیادہ تر میں خیر ٹرکی کی جو آرگنائزیشن فیمس ہے اس کے ساتھ آپ کا ایک تعلق تھا, جس کی وجہ سے وہ آپ نے دیکھا بہت خوبصورت, میں نے خود دیکھا ہوا جا ہری پور میں, زبردست ان کے وہ جیسے لگتا ہے جیسے ہچسن میں کہیں آگے بچے ٹھہرے ہوئے ہیں. تو اب وہ اس کا آپ کا وہ اسسٹنس نہیں رہ گیا پاکستان کے ساتھ بھروسہ ہے آپ کا؟ جی ترکی کی طرف سے تعاون, چونکہ ترکی کی اکانومی کی پریشانی چل رہی ہے, ترکی مدد کر رہا ہے, آئی ایچ ایچ ہماری پارٹنر ہے, اور بھی این جی او کر رہی ہیں, لیکن پہلے کی نسبت کافی کم ہو گیا ہے. ٹھیک. تو اس کو اب ہم نے پاکستان میں بڑھانا شروع کیا ہوا ہے, اور ہمارے پاس بہت زیادہ تعداد میں درخواستیں ہیں یتیم بچوں کی, خاص طور پر وزیرستان کے علاقے سے بچوں کی بہت زیادہ درخواستیں ہیں. تو ہم ان کو سپانسر کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام اپنے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لے. جب آپ اپنے ایک بچے کے عید کے کپڑے لیتے ہیں تو آپ ایک یتیم بچے کے کپڑوں کے بھی سپانسرشپ کریں. اپنے بچے کے لیے جوتا لیتے ہیں تو یتیم بچے کے لیے بھی جوتا لیں. اگر آپ اپنے بچے کے لیے لیتے ہیں کتابیں اور بستہ, تو یتیم بچے کے لیے بھی بچے کو ایک رکھیں. اگر اللہ نے آپ کو 3 بچے دیے ہیں تو کم از کم ایک یتیم بچہ اپنے ذمہ لے. ہر فیملی اس چیز کے لئے انشاءاللہ خبیب فاؤنڈیشن اور دیگر جتنی بھی این جی اوز ہیں جو یتیم بچوں کے لیے کام کر رہی ہیں, ان سب کے ساتھ مل کے ہمیں کفالت یتیم کرنی چاہیے. یہ جو ابھی انہوں نے خدمت نے جو یوم یتامہ بنایا, اس کو انہوں نے ایک پورا گروپ بنا لیا ہوا ہے اس کا, تو اس میں آپ بھی رکن ہیں اس کے اندر, اسی گروپ پورے گروپ کے اندر؟ جی گورنمنٹ نے ایک ورکنگ گروپ بنایا تھا, اس ورکنگ گروپ کی چیئرمین شپ ہمارے پاس ہی ہے, خبیب فاؤنڈیشن کے پاس ہے. اس کے تحت ہم نے ایک
ورکنگ گروپ کے تحت ہم نے سٹینڈرڈز بنائے ہیں اور الحمدللہ یتیم بچوں کی کفالت کو سٹینڈرڈائز طرز پہ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی تھی اور ہم نے ایک سٹینڈرڈز کی ڈاکومنٹ گورنمنٹ کو دی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ نے یہ ڈاکومنٹ اڈاپٹ کر لیا ہے. اس میں الخدمت بھی ہے, اس میں سبا ہوم بھی ہے, SOS بھی ہے ہمارے ساتھ, اور اس میں اور بھی کئی NGOز ہمارے ساتھ شامل ہیں, اور ہم نے اس گروپ نے مل کر یہ سٹینڈرڈز کو ڈیولپ کیا ہے. اور جو اس وقت یتیم بچوں کے یہ گروپ ہے, اس میں پاکستان کی مختلف NGOز کو شامل کیا گیا ہے. اچھا ندیم صاحب, ایک اور جو خاص بات ہے کہ کووڈ کی وجہ سے گزشتہ سال بھی ہم نے دیکھا کہ معاشی طور پر پاکستان کے اندر بھی بہت سارے لوگ بے روزگار ہوئے جو بہت کھاتے پیتے تھے بیچارے, جو ہے وہ پھر اس حالت میں آئے کہ جو ان کی امداد تک لوگوں نے ان کی. تو اس صورتحال کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جن کا روزگار چھنا اور آپ کی فاؤنڈیشن ان کو بھی اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑا کرنا چاہے؟ ہم نے جب پچھلے سال اپنے ریلیف کی ڈسٹریبیوشن شروع کی تو ایک بہت بڑی تعداد میں درخواستیں اس چیز کی آئیں جو بات آپ نے کہی ہے, اور اس پہ ہم نے کافی زیادہ ایک خاموش کمپین رکھی ہوئی ہے اور بہت زیادہ لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں, اور ہم ان لوگوں کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ ڈائریکٹلی مدد کریں, اور کچھ لوگ ہمارے ذریعے سے کر رہے ہیں, کچھ لوگ ڈائریکٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت بہت بڑی پریشانی ہے مزدور طبقہ اور غریب طبقہ, اور خاص طور پر ریموٹ ایریاز یعنی سکردو, گلگت, کشمیر کا علاقہ, جنوبی پنجاب کا علاقہ, بلوچستان کے علاقہ, جو دور کے علاقے ہیں, ان میں واقعتاً بہت سخت پریشانی کا معاملہ ہے اور اس میں مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہے. خاص طور پر وزیرستان کی طرف میرا اپنا جانا ہوا, رمضان سے 2-3 دن پہلے میرا جانا ہوا, بہت بہت بڑی پریشانی ہے. جی بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. جانے جی, بہت بہت شکریہ جی. چلیں جی, یہی کام ہے, خبیب فاؤنڈیشن ہے, الخدمت ہے, اخوت ہے, جو لوگ بھی کام کار خیر کر رہے ہیں, سجا صاحب ہیں, اور کہ میکسیمم لوگوں کو سامنے لائے. یہ معاشرے کا اصل ہیرو ہے, یہ اصل ہیرو یہی ہیں. یہی دیکھیں, پاکستان کے اندر اگر آپ ویلفیئر اور یہ چیریٹی نکال دیں تو پاکستان کے عوام جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر رل جائیں, یعنی کمپنسیٹ. آپ سوچیں کہ کرونا کو اگر پاکستان میں 2 چیزوں نے اللہ کے غضب سے بھی بچایا ہے ان لوگوں نے, ورنہ پاکستان میں انڈیا سے مختلف تو نہیں ہے, اسی ایک ہی فنا فلورا میں نا. اور دوسرا جو ہے کہ اس پاکستان میں لوگوں کو سٹیبلائز کیا, اگرچہ کہ اس کے اندر بھی کہانیاں بہت ملتی ہیں کہ مطلب وہ ہم نے کہا بھی ایک عورت دوسری اس کو 7واں بندہ دینے آیا, تو یہ بڑی کمال کی بات ہے. چلے جی, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ اور بھی توفیق دے کہ کار خیر کام انجام دیتے رہیں. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.